اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شیعہ سنی ایک جسم کے دو بازو۔ آئیے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اس لیے کہ شیعہ اور سنی میں اللہ ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، نماز 5 وقت کی ہے، نماز کی 17 رکعتیں ہیں، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، زکوٰۃ ایک ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اب یہ کیوں مسلمان ایک نہیں ہیں؟ عزیزاً، جناب امیر المومنین جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجتے ہیں، تو ایک تفصیلی ہدایات ان کو ارشاد فرمائیں جو نہج البلاغہ خط نمبر 53 میں موجود ہیں۔ وہاں ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، مالک جہاں جا رہے ہو وہاں مختلف قسم کے لوگ ہیں، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، یا وہ آپ کے دینی بھائی ہیں یا آپ جیسی مخلوق خدا ہے۔ دیکھیے، نظریات کا اختلاف رہتا ہے، دنیا میں ہزاروں نظریات موجود ہیں، اور پھر گھر میں بھی 4 افراد ہوتے ہیں تو ان کی بھی آراء مختلف ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے نظریات کی وجہ سے اور آراء کی وجہ سے جنگ نہیں ہوتی۔ اس کا حل ذرا اس جملے پہ توجہ فرمائیے گا، کسی سے نظریات میں اختلاف ہو تو اس کا حل جنگ اور لڑائی نہیں ہوتی، اس کا حل تحقیق ہوتی ہے۔ لہذا ان اختلافات کو نہ شیعہ مٹا سکتے ہیں نہ سنی مٹا سکتے ہیں۔ البتہ یہ لفظ بعض عزیزان نے یہ متوجہ کیا، لیکن مجبوری ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم شیعہ کے مقابلے میں اصل میں تو وہ ناسبیت ہے اور خارجیت ہے، ورنہ الحمدللہ اہل سنت برادران غدیر کے ایام ہے کس انداز سے فضائل علی ابن ابی طالب پیش کر رہے ہیں۔ لہذا یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے تو اسی لیے کہ کلی طور پر وہ بھی اپنے آپ کو اسی چھتری کے نیچے پنہا کرتے ہیں۔ تو اگر اختلافات ہوں تو اختلافات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جنگ کی جائے، بلکہ اس کے لیے تحقیق کی جائے۔ میں گزارش کروں کہ اپنے ملک پاکستان کے پہلو میں دیکھیے، افسوس ہوا کہ عید سے پہلی رات کتنے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ فلسطین تو آپ کے سامنے ہے، بچہ بچہ ہمیں پکار رہا ہے، کہاں ہیں ہمارے وہ بازو، کہاں ہیں وہ مسلمان؟ لیکن ہم کیا ہیں؟ میں بارہا اس پلیٹ فارم سے عرض کر چکا ہوں کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے قلم بھی اٹھا رہے ہیں، ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، آوازیں بھی اٹھا رہے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ ذرا اس کے پس پش دیکھیے، یہ جو شب عید ہندوستان میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا تھا، کیا وہ انہوں نے پہلے پوچھا تھا آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا یہ جو غزہ میں مصائب کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، کیا وہاں پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ کا نظریہ کیسے ہے؟ اور پھر نماز پڑھنے میں بھی مختلف طریقے ہیں۔ اگر شیعہ اور سنی میں فرق ہے تو خود سنیوں میں شیعوں کی طرح ہاتھ کھول کے پڑھنے والے بھی ہیں مالکی، اور پھر جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان میں کتنے نظریات ہیں، کہاں باندھنے۔ خدا را ان ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے کے اختلافات کو اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کو البتہ یہاں وضاحت کرتا جاؤں۔ دیکھیے، میں ایک شیعہ طالب علم کے حوالے سے بارہا ہی عرض کر چکا ہوں کہ شیعہ کتابوں کو جا کے دیکھیے، درجنوں کتابیں میں نام لے سکتا ہوں۔ کسی نے بطور الزامات کوئی کتاب شیعہ نے لکھی ہو تو مجھے بتلائیے گا، میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ شیعہ کی جو تحقیقی کتابیں ہیں وہ کتابیں وہ الزامات کے جوابات ہوں گے۔ لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ ایک دوسرے کو سمجھیے، اور جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا اثر بھی ہوگا اور پھر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ایک چیز جو دقت سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے پہ مت جھگڑیے، ذرا دیکھیے یہ ہمارے جھگڑے کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ میں اب نہیں عرض کرنا چاہتا اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہت سارے ایسے مذہبی روپ میں لوگ لائے گئے ہیں ہمارے برِ صغیر میں۔ اب آپ اگر دیکھیے قادیانیوں کا چینل ہے، نام کیا ہے اس کا؟ اسلام۔ یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو دیکھیے اگر اسلام کے اندر اختلافات کو پھیلایا جا رہا ہے تو ہاتھ کھول اور ہاتھ باندھ کے جھگڑوں کے بجائے دیکھیے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا وہ فرمان پھر دہرا دوں، یا آپ کے دینی بھائی ہیں اور اگر آپ نظریات کو نہیں مانتے تو پھر تحقیق کیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنی جیسی مخلوق خدا سمجھیے۔ اب اس میں اسلام جو ہے وہ کافر کو بھی ایک حق دیتا ہے جینے کا، اور ہم ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک کردار ہم مولویوں کا ہے، اور البتہ اس میں آپ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی داد اسی کو دیتے ہیں جو اختلافی مسائل کو پیش کرے۔ آئیے بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں، جوان ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وحدت کے کلمے کو دہرائیے، انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ دوسرا اگر وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں تو آپ زبردستی اس کو الزامات کے ذریعے سے ایمان سے باہر نہیں نکالیے، اور اگر کوئی مولوی الزامات لگا رہا ہے تو اس سے حقیقت پوچھیے، اور ان سے پوچھیے دوسرے نظریے کی آپ نے کتاب کون سی پڑھی ہے، عقائد کہاں سے دیکھیں۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اس پہ انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے کہ پردے کیوں ڈالے جاتے ہیں۔ تاریخ بھی پردے ڈالتی ہے اور بعض مؤلفین بھی پردے ڈالتے ہیں، اور ان سے پوچھیے تو اس وقت جو ہے کوئی جواب نہیں ہوتا، اور اس جواب نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے افراد اس دور میں شیعہ ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ غلط الزامات کی حقیقت اس زمانے میں ظاہر ہو رہی ہے۔ لہذا بس اس سے زیادہ آپ کے مزاحم نہ ہوں، اتنا عرض کرتا جاؤں کہ دشمن شیعہ سنی نہیں دیکھتا۔ ہمارا نہج البلاغہ ایک موضوع رہتا ہے، اور نہج البلاغہ اس وقت جو ایران میں بھی کثرت سے شائع ہو رہا ہے وہ ہے صبحی صالح کی تحقیق شدہ نہج البلاغہ، اور آپ اگر دیکھیں تعجب ہوگا کہ نہج البلاغہ صبحی صالح، یہ محقق، یہ نہج البلاغہ پہ تحقیق کرنے والے یہ خود اہل سنت ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کو بڑی تحقیق کے ساتھ سیٹ کیا، اور پھر ایران میں بھی وہی شائع ہو رہا ہے۔ اب یہ اتحاد کی ایک مثال ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی عرض کروں، اگر صبحی صالح کو دیکھیے، ایک بڑے محدث تھے، حدیث پہ بہت ساری کتابیں ہیں، اور ہماری ایک ویڈیو مستقل ان کے مقام کے متعلق ہے۔ بیروت میں اسرائیلی ہاتھوں نے ان کو شہید کرایا، اور کیسے گولیاں چلیں۔ کیا اس نے پوچھا آپ سنی ہو یا شیعہ ہو؟ نہیں، جو اسلام کی اور اتحاد کی بات کرتا ہے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لہذا بس اسی پہ اکتفا کریں کہ اگر ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پہ کوئی لڑاتا ہے تو دیکھیے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ پروردگار مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گلے سے گلے مل کے ان کو اسلام کی ترویج کے لیے ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔